بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت اور میت مومن کا احترام بہت ضروری ہے، یہاں تک کہ فرض ہے اس کی توہین قریب قریب کفر ہے۔ اسلام انسانیت کی ساری خوبیاں مومن میں موجود ہونے کی تاکید کرتا ہے۔ جس طرح زندگی میں مومن کا ادب و احترام ضروری ہے، اسی طرح اس کے انتقال کے بعد بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ مردوں کو دفنانے کا حکم دیا ہے اور قبروں کے اوپر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جو کسی کے جنازہ کو 40 قدم لے کر چلے، اس کے 40 گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جنازہ دیکھنے، اسے اٹھانے اور اس لے کر چلنے سے آدمی کو اپنی بھی موت کی یاد آتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ سوچتا ہے کہ ایک دن ہمارا بھی یہی حال ہونے والا ہے، مجھے بھی اپنے رب کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا، اپنے کیے کا حساب و جواب دینا پڑے گا۔ موت کی یاد سے انسان اگر گمبھیرتا سے سوچے تو اس کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ اسی لیے تو تاجدار انبیاء پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے تمہیں اپنی موت کی یاد آئے گی۔ موت کی یاد سے انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتا ہے اور پھر اس کی زندگی ایک نئے راستے پر چلنے لگے گی، جو آخرت میں اس کی کافی مدد کرے گی۔ جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے آقا نے حضرت سعد بن جبیرہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا۔ سنت یہ ہے کہ 4 آدمی مل کر جنازہ اٹھائے، ایک ایک پایا ایک ایک کندھے پر رہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ پہلے داہنے سرہانے، پھر داہنے پیر کی طرف، پھر بائیں سرہانے اور پھر بائیں پیر کی طرف کندھا دے۔ چھوٹا بچہ جو اٹھائے جانے کے قابل ہو اسے ہاتھ اٹھا کر بھی لے جا سکتے ہیں۔ جنازہ اس رفتار سے لے کے چلے کہ مردے کو جھٹکا نہ لگے۔ ساتھ چلنے والے لوگ جنازے کے پیچھے چلیں۔ عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا ناجائز ہے۔ جنازے کے ساتھ اگربتی یا لبان سلگا کر لے جانا منع ہے۔ جنازہ جب تک رکھا نہ جائے تب تک بیٹھنا مکروہ ہے۔ پڑوسی، رشتہ دار یا کسی نیک مرد عورت کے جنازے میں شریک ہونا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ جنازے میں شریک ہونے والے کو بنا نماز جنازہ پڑھے واپس نہیں جانا چاہیے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو سب بری ہو گئے، اور اگر کسی نے نہیں پڑھی تو جن جن لوگوں کی موت کی خبر ملی وہ سب گناہگار ہوں گے۔ جو آدمی نماز جنازہ فرض نہ مانے وہ کافر ہے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک آدمی بھی پڑھ لے گا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جوتا پہن کر اور کچھ لوگ جوتے چپل پر کھڑے ہو کر جنازہ کی نماز پڑھ لیا کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں جوتا اور وہ زمین جس پر کھڑے ہو کر نماز ادا کی جائے، ان دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگرچہ وہ کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو۔ پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، جو اس طرح ہیں: 1 باقی یعنی غدار، 2 ڈاکو جو ڈاکہ ڈالتے مارا جائے، اسے نہ تو غسل دیا جائے گا نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، 3 جو ناحق کی طرفداری کرتے ہوئے مارا جائے، 4 جس نے کسی کا گلا گھونٹ کر مار دیا ہو، 5 شہر میں رات کو ہتھیار لے کر لوٹ مار کرنے والے بھی ڈاکو کی گنتی میں آتے ہیں، اگر اس حالت میں مارے جائیں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ 6 ماں باپ کا قتل کرنے والے لوگ، 7 کسی کا مال چھیننے کے دوران مارے جانے والے کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی۔ خودکشی مانا کہ حرام ہے، لیکن خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ عام راستے اور دوسرے کی زمین پر نماز جنازہ پڑھنا منع ہے، ہاں اگر اس کے مالک سے اس کی اجازت لی ہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، جہاں انتقال ہوا وہیں دفن نہ کرے بلکہ قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ قبر کے اندر چٹائی وغیرہ بچھانا ناجائز ہے۔ میت کو قبر میں رکھتے وقت دعا پڑھیں: بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ۔ مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد الف لام میم سے مفلحون تک اور آمن الرسول سے القوم الکافرین تک پڑھیں۔ دفن کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ قبر کے پاس بیٹھ کر تلاوت کریں، اس کے مغفرت کی دعا کریں اور دعا کریں کہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب آسانی سے دے۔ مٹی دینے کی دعا: پہلی بار مٹی ڈالے تو یہ دعا پڑھیں: منہا خلقناکم۔ دوسری بار مٹی ڈالے تو یہ دعا پڑھیں: وفیہا نعیدکم۔
तीसरी बार मिट्टी डाले तो यह दुआ पढ़े, और मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसका मतलब यह है कि हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया और फिर मरने के बाद इसी मिट्टी के हवाले करके और क़यामत में तुम्हें फिर इसी मिट्टी से दोबारा निकालेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।